دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کسی مصیبت میں ڈالتے ہیں نا، کسی ایسی سچویشن میں کہ وہ مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس لیے نہیں ڈالتے کہ وہ گیو اپ کر جائے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارا دین واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو ہمیں امید سکھاتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے. اگر مومن کے دل میں امید نہ ہو تو اس دنیا سے بڑی ڈپریشن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں بچے گا ڈپریشن سے، کوئی نہیں بچے گا مایوسی سے. یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے کیسے اپنے سر اٹھا کے تم نے جینا ہے. اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ چل رہا ہو، اگر آپ کی طرف پتھر آتے ہیں، پتھر آپ کی طرف اگر پھینکے جاتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے نہیں پھینکے جاتے کہ آپ ان کی وجہ سے گر جائیں یا آپ کو نقصان ہو، آپ ہار مان لیں. نہیں، وہ آپ کی طرف پتھر اس لیے پھینکے جاتے ہیں کہ وہ آپ پتھروں سے بچ کے ان کو اکٹھا کر کے ان کو پائل اپ کر کے پھر جب آپ اوپر دیکھیں گے نا. ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عموماً جب کوئی بندہ پلان کر رہا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کہ ہم نے کوئی بڑی خوبصورت جگہ ہم نے دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو اگر 2 گھنٹے کا سفر ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، خاص کر بچے ایسے کرتے ہیں کہ بابا جگہ کیوں نہیں آ رہی، کتنا اور ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں ہم پہنچیں گے. اور سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تک تو کوئی ایسی فیلنگز نہیں آ رہی، ایوری تھنگ از نارمل، سب کچھ نارمل ہے. لیکن آل آف اے سڈن ایک آپ ایسے ماؤنٹین سے کراس کرتے ہیں، یہ ایسی ایک ٹرن ہوتا ہے، جب وہ کراس کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے ایسی ویلی آتی ہے اینڈ یو آر شاکڈ، کہتے ہیں واو سبحان اللہ، یہ تھا جو ہم نے دیکھنا تھا. اسی لیے جب پتھر آپ کے اوپر آتے ہیں نا آپ کے راستے میں، ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو جمع کریں. مسلمان ان کو جمع کر کے اوپر چڑھ کے جب وہ دیکھتا ہے نا تو اس کو جنت نظر آتی ہے، اس کو وہ ڈیفیکلٹیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ پریشانیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا انتظار میرے نبی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب، میرے اللہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پریشانیاں اس لیے آتی ہیں، اور میں کچھ آپ کے سامنے واقعات رکھوں گا تاکہ اور بات انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے. اور دیکھیں آپ الحمدللہ ادھر جو آتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ ہم لوگ ٹیک اویز لے کے جائیں، لیسنز اپنی زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں، اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. اور اس کے بعد یہ جو روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ جو دین ہے نا ہمارا، یہ نور ہے، اس کو آپ پھیلائیں تاکہ یہ مایوسی، یہ جو ساری نیگیٹو وائبز ہیں، یہ ختم ہو جائیں. اور یہ صرف اور صرف ہمارا دین کرے گا. یہ کیوں ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہم کوئی اور راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لوگ آج کیوں اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہیں اتنے زیادہ؟ سب سے زیادہ جو پروڈکٹ یعنی جو بیچی جا رہی ہے، جو بک رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی میڈیسنز ہیں کہ ڈپریشن بہت ہوتا ہے جی، اچھا یہ اینٹی ڈپریسنٹس لے لو. کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے، یہ عارضی حل ہے. اس لیے تو لوگ جو ہے ڈرگز کی طرف جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ جو ہیں اب ایسے یعنی رات کو اپنی رات گزارنے کے لیے ان سے رات گزاری نہیں جا رہی ہوتی، اوور ڈوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ کچھ نہ کچھ ہم سکون کا سانس تو لے لیں. لیکن جب آنکھ کھلتی ہے پھر وہی دے آر بیک ٹو اسکوئر ون، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. غزوہ احد کا واقعہ ہے. صحابہ اکرام جمع ہوتے ہیں جنگ کے لیے، اور غزوہ احد پہ غزوہ بدر کی نسبت مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں، سواریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، مکہ والے آ رہے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے. حالانکہ بدر میں ایسا نہیں تھا. بدر میں مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے لڑائی بھی کرنی ہے. اسی لیے بہت سارے مسلمان ایسے تھے غزوہ بدر میں کہ ان کے پاس چھڑیاں تک نہیں تھی. کئی مسلمانوں کے پاس چھڑیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، اور کئی بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کوئی ٹہنیاں اتار لی، کوئی ٹہنیاں توڑ کے جو ہے تاکہ کچھ نہ کچھ تو اپنا بچاؤ یا ڈیفنس یعنی بندہ کرے. تو غزوہ احد میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار تھے غزوہ بدر کی نسبت. اور یہ بیک آف دا مائنڈ یہ ایک تسلی بھی تھی کہ الحمدللہ پچھلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی سپورٹ کی ہے
تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تب جتایا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اب بھی جتائیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جنگ میں عموماً جو صحابیات تھی وہ بھی ایز اے بیک اپ، جب کوئی مثال کے طور پہ کوئی کیجولیٹی ہوتی ہے، کوئی اگر بندہ زخمی ہے تو اس کو پانی پلانا یا اس کے زخموں کا خیال رکھنا، تو وہ بیک اپ کے طور پہ صحابیات باہر رہتی تھی، یعنی جو جنگ کا میدان ہوتا تھا۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہ موجود تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور ام عمارہ بھی تھی، اور صفیہ رضی اللہ عنہا، کچھ صحابیہ تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، سب کچھ اوکے ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں جتا دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ بازی پلٹ گئی، چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئی، پتہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت حمزہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اتنی شدید محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس محبت کی بنا پہ، حالانکہ اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت میں آ کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ میرا بھتیجا اگر یہ کہتا ہے تو اے ابو جہل میں بھی وہی کہتا ہوں، کر لو میرا اگر تم کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ تو حضرت حمزہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف شہید نہیں کیا جاتا، ان کے باڈی پارٹ کو الگ کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہند آپ کے دل کو نکال کے، حضرت حمزہ کے دل کو نکال کے چباتی اور پھینکتی، یعنی اپنا بدلہ لیتی ہے، کیونکہ اس کے باپ کو مسلمانوں نے مارا ہوتا ہے غزوہ بدر میں۔ اسی طرح مصعب بن عمیر، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ کتنی لیوش لائف اپنی گزارا کرتے تھے، اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ حضرت حمزہ کے جو ہے ان کے ٹکڑے کیے، ان کے باڈی پارٹ الگ کیے، صرف یہ حضرت حمزہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اور بھی بہت صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ حضرت مصعب کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تھا، کیونکہ مکہ والوں نے اپنا بھرپور بدلہ لیا تھا، کیونکہ مسلمان جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ابھی اٹیک نہیں کر سکتے، تو وہ پیچھے بیک فٹ پہ جاتے جاتے یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اور حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ ہم پھر جب وہ بھاگ کے جب پانی دینے کے لیے جاتے تھے، یا زخمیوں کی جو ہے یہ مرہم پٹی کرنے کے لیے جاتے تھے، نریشنز بتاتی ہیں کہ ان کی ایڑیاں نظر آنے لگی، یعنی وہ بھاگ کے جاتی تھی، اتنے حالات خراب تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید طریقے سے زخمی کر دیا گیا، تلواروں کے وار سے آپ کے شولڈر کو زخمی کیا گیا، اور ایک مشرک آتا ہے، وہ اپنے تلوار کی جو بیک سائڈ ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرمر ہے ادھر زور سے مارتا ہے، کہ ہوتا کیا ہے، وہ جو لوہا ہے آپ کی سکن کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اسی غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دانت مبارک کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے جو سامنے والے ہیں، اور جب ان کا آرمر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو خون کا فوارہ نکلتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اور یہ عام ہو جاتا ہے، بولنے والا بولتا ہے کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا، قتلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام اپنی تلواروں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ یہ پینک سچویشن ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ بریف کیوں بتایا ہے؟ اس لیے بتایا ہے کہ جب حضرت عائشہ یہ سارا واقعہ دیکھتی ہیں نا، تو اس غزوہ کے بعد وہ ایک دفعہ بیٹھی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل ترین دن کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عائشہ نے کیوں پوچھا۔ اس لیے پوچھا کیونکہ غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، اور ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتائیں گے کہ احد کا دن میرے لیے بڑا مشکل دن تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین دن طائف کا تھا۔
اور طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے, ہم نے بہت دفعہ سنا ہے. طائف کے موقع پہ کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں انہوں نے 10 سال دعوت دی اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ مسلمان یہ چھوڑ ہی نہیں رہے مسلمانوں کو, اور یہ اب جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور وہ کانسپیریسی کیا کرتے تھے کہ کیسے محمد کو قتل کریں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو مجبوراً چھوڑنا پڑا مکہ چھوڑ کے اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ طائف میں لوگ میری بات سنیں گے, کیونکہ طائف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اگر ایمان لے کے آ گئے تو پھر اسلام کو تقویت پہنچے گی, اسلام پھر پاورفل ہو جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو جا کے جب اسلام کی دعوت دی, ان کے سرداروں کے پاس گئے, ان کو کتنا برا جواب ملا, اور اینڈ میں آ کے سرداروں نے یہ کہا کہ جتنے بھی وہاں کے بدماش اور جتنے بھی لڑکے آوارہ لڑکے تھے ان کو کہا, جتنے بھی غلام تھے ان کو کہا کہ ایک رو بنا لو رائٹ اور لیفٹ, اور بیچ میں سے جب محمد گزریں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا جو چیز چاہے تم کر سکتے ہو. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی جوتیاں مار رہا ہے, کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے, آپ کو فزیکل ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے اور آپ کو ایموشنلی بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ وہ شخص ہیں کہ کبھی کیا انہوں نے کوئی غلط بات کہی تھی ان کو؟ کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی مال مانگ لیا تھا یا کوئی اور بات دنیاوی چیز کا کوئی مطالبہ کیا تھا؟ نہیں, nothing of that nature. کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, نجات پالو گے, تمہارے فائدے کی بات ہے. تو انہوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن صرف ایک صحابی تھے, اور وہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ. یہاں پہ طائف کے موقع پہ ان کے پاس صرف ایک صحابی ہیں, یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں. He has no one to support him. حالانکہ غزوہ احد کی جب بات ہو ان کے پاس لشکر ہے, صحابہ وہاں پہ موجود ہیں, صحابیات بھی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ اکیلے ہیں. وہ اپنا غم کس سے شیئر کریں؟ اب وہ چلتے چلتے جب طائف سے باہر نکلتے ہیں اور درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. اب جسٹ ویژولائز دس, اب ذرا اس کو نقشہ کو نا ذرا آپ نے ایک خاکہ اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ابھی بہہ رہا ہے اور درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ, نہ میں مکہ جا سکتا ہوں, نہ میں طائف کے ساتھ, طائف والوں نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری جو پچھلی 10 سال کی محنت تھی نا اس پہ نظر ڈالی. انہوں نے دیکھا کہ پہلے اسلام آنے سے پہلے جب پہلی وحی آئی تھی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبردست زندگی گزار رہے تھے. حضرت خدیجہ ان کی وائف ہیں, اللہ تعالیٰ نے بچے بھی عطا کیے, اچھے طریقے سے بزنس بھی چل رہا ہے, فیملی لائف بھی بڑی اچھی گزر رہی ہے, ایوری تھنگ از پرفیکٹ ان ورلڈلی میٹر. یعنی دنیاوی لحاظ سے جو بندہ سوچ سکتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو اس طرح کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن جیسے ہی اسلام کا پیغام آ جاتا ہے, وہی لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہا کرتے تھے, سبحان اللہ, یعنی یہ ان کا سٹیٹس تھا سوسائٹی میں, اچھے برے لوگ سارے, اب یہی لوگ کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں ساحر کذاب, اے جھوٹے. یعنی زبان کہنے کو دل نہیں کرتا. اگر ہمیں سننے کے لیے اتنا ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا برا محسوس ہوتا ہوگا. کیا یہ ایموشنل ٹارچر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوتی ہیں, دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.